السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناف چاند سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ خبردار، ایک لفظ بھی اس زبان سے تم نے نکالا، میں قسم کھاتا ہوں زرش تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آج تم نے ہر ہاتھ پار کر دی ہے، تم اپنی ہی اولاد کو کھانے چلی تھی۔ آدم کی دھاڑ پر وہ درد کے باوجود مسکرا کر بولی۔ آدم کو اس وقت وہ کوئی سائیکو ہی لگ رہی تھی۔ آدم نے اسے زمین پر پٹکا اور شہریار کو کال کی، تمہاری بہن کو میں اپنی بیٹی پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں اریسٹ کر رہا ہوں۔ ایویڈنس بھی موجود ہے میرے پاس ریکارڈنگ کی صورت میں، مجھ سے پولیس اسٹیشن آ کر ملنا۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی اور زرش کو کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا، جبکہ اس نے ایک نظر بھی شفا پر نہیں ڈالی۔ اس وقت وہ زرش کو آج اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا۔ زرش کے تو اس کے ارادے جان کر ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے آدم کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں بیوی ہوں تمہاری، اگر تم میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ محبت کرتی ہوں تم سے، جب سے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ہمارے بیچ دوریاں آ گئی ہیں، اس لیے میں اسے ختم کر رہی تھی۔ آدم چھوڑو مجھے، میں اس لڑکی کو اس کی وجہ سے تمہارے قریب آنے والی ہر عورت کو ختم کر دوں گی۔ اس وقت وہ ڈر اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر چلائی تھی، مگر آدم خان زادہ اس وقت اپنی ناک کان سب بند کے اسے کھینچ کر گاڑی تک لایا اور اسے اندر پٹکا اور گاڑی خان زادہ ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ زرش کی چیخوں سے فروا بیگم اور سجدہ بیگم جاگ گئی تھی، جبکہ سالار اور جزا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ آیت اور فری اپنے اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس کے لفظوں پر گھبرا کر سب شفا کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ بیڈ کے بیچوں بیچ شفا منت کو سینے سے لگائے گھبرائی ہوئی رو رہی تھی۔ سب سے پہلے فروا بیگم آگے بڑھی اور اس کے کانپتے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیا۔ منت اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ شاید قدرت بھی اسے اپنی ماں کی شفاقت سے انجان رکھنا چاہتی تھی۔ جزا نے جلدی سے منت کو اس کے بازوں سے لے کر کاٹ پر لٹایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شفا کے رونے کی آواز پر وہ اٹھ جائے۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ سجدہ بیگم نے اس سے پوچھا تو فروا بیگم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے پر ان عورتوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ سالار وہاں سے نکل گیا۔ امی، ان سے کہیں وہ مجھے چھوڑ دے، وہ ان کو اپنے پاس رکھے، میں کسی کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے نفرت ہر آج منت کو مارنے آئی تھی۔ امی، ان سے کہیں وہ مجھے منت کو کہیں اور چھوڑ دے یا وہ خود اس کے ساتھ چلی جائے۔ اگر آج وہ ٹائم پہ نہیں آتے تو منت کو کھو دیتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی سب کو رلا گئی۔ وہ شیشے کی طرح شفاف لڑکی تھی جس نے اس گھر کے لوگوں کو اپنی محبت اور سادگی سے جیتا تھا۔ اس گھر میں رہنے والا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا جیسے نانم ہوتی ہے سب کی آنکھیں۔ اس وقت ہر کوئی اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ شفا، بچے رونا بند کرو، آدم ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم اسی گھر میں ہم سب کے ساتھ رہو گی اور منت بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کوئی بھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، رونا بند کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فروا بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی نرمی سے اسے سمجھانے لگی، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، جبکہ جزا اور سجدہ بیگم ابھی تک حیران تھی کہ کیسے زرش ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ آدم نے اسے لا کر ایک لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کیا اور جا کر اپنے آفس میں بیٹھ گیا۔ اس کے چیخنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ آدم غصے سے اٹھ کر باہر آیا۔ آپ اس کو اندر والے سیل میں بند کریں گی؟ اس کی آواز نہیں آنی چاہیے مجھے، وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر زرش تک آئی اور اسے کھینچتے ہوئے اندر بنے خفیہ سیل پہ لا کر اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، شہریار دوڑتا ہوا اندر آیا۔ کہاں ہے زرش؟ کیا کیا اس نے؟ شہریار نے آدم سے پوچھا۔ وہی جانتا تھا کتنی بار روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ قسم خدا کی شہریار، صرف تمہاری وجہ سے آج وہ زندہ ہے، ورنہ جتنا اس نے میرا صبر آزمایا ہے نا، میں جانتا ہوں آج اگر میں وقت پر گھر نہیں پہنچتا تو آج میں سر پکڑ کر یہاں بیٹھا رو رہا ہوتا۔ آدم انتہائی ضبط سے بولا۔ اس کے باوجود اس کے الفاظ اور لہجے سے زرش کے لیے صاف نفرت جھلک رہی تھی۔ شہریار ندامت سے سر جھکا بیٹھا تھا۔ یقین کرو، میں نے بہت نرمی محبت سب کر کے دیکھا ہے۔
اس کے باوجود وہ صرف اپنا سوچتی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا یار۔ آدم اس کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ شفا سے اس کی نفرت سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی ماں اپنی ہی اولاد کو کیسے مار سکتی ہے یار؟ وہ اس وقت شدید اذیت میں تھا۔ میں جانتا ہوں یار، تم نے اپنی ہمت سے زیادہ برداشت کیا ہے اسے۔ کاش میں نے اس کی پہلی ضد پوری نہیں کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، لیکن مجھے زرش سے اس طرح کی عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ بری ہے مانتا ہوں، لیکن کیسے وہ منت کے ساتھ کرے گی مجھے یقین نہیں آیا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بہن اپنی ہی اولاد کی قاتل ہو سکتی ہے۔ آدم نے اس کی بات پر اپنا موبائل نکال کر اس کے آگے کیا، جس میں سالار نے کچھ دیر پہلے ریکارڈنگ بھیجی تھی۔ شہریار کو لگا وہاں سے اٹھ کر جا نہیں پائے گا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹا اور اس میں سما جائے۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، شہریار سنبھل کر سنجیدگی سے بولا۔ اوکے چلو۔ آدم اسے لیے سیل میں آیا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ کرسی سے بندھی ہوئی بکھرے بالوں کے ساتھ بیٹھی وہ آنکھوں میں بے تحاشا نفرت لیے بیٹھی تھی۔ زرش ہی تھی۔ اپنی حرکت اور الفاظوں سے یہ میرے برداشت کی آخری حد تک آزما چکی ہے۔ اگر زرش کا منہ کھولتے ہوئے بولا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک کرسی آگے کر کے زرش کے سامنے بیٹھ گیا۔ آدم ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شہریار نے زرش کی خود سر آنکھوں میں جھانکا، جہاں کوئی ندامت، شرمندگی، افسوس کچھ نہیں تھا، بلکہ ابھی اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا ایک عزم تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ شہریار کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آدم اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے پاس آ جا۔ وہ لڑکی آدم کی بیوی ہوں، میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ تم اسے چھوڑ کر گئی تھی، واپس آنے کے لیے گئی تھی۔ کس حق سے واپس آئی؟ 2.5 سال جب تمہاری بیٹی اور شوہر کو تمہاری ضرورت تھی، تب تم اپنی خواہشات کے پیچھے سب کی محبتیں ان کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں بنتا واپس آنے کا، اور تھوڑی بہت جو امید تھی وہ بھی تم اپنے ہاتھوں سے آج ختم کر چکی ہو۔ شہریار نے سنجیدگی سے، آدم صرف میرا ہے، اگر اس تواعد کو نہیں چھوڑا تو میں اس کو اس کی بیٹی کو ختم کر دوں گی۔ زرش زبان کو لگام دو۔ شہریار دھڑا تھا۔ کیوں لگام دو؟ کیا اس نے آپ کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا کیا؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی، اور وہیں شہریار کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ کاش تمہاری جگہ میری ماں کی کوکھ سے اس لڑکی نے جنم نہ لیا ہوتا، تو آج میں سر فخر سے بلند کیے سب کے آگے چل رہا ہوتا، نہ کہ شرمندہ ہو کر۔ ارے تم نے تو اپنی ہی سگی بیٹی کو نہیں بخشا۔ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ زرش یہ سب کرتے ہوئے وہ دکھ اور حیرانگی سے بولا۔ تم نے اس گھٹیا لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ زرش غصے سے چٹپٹاتی چیخ پڑے۔ چپ، ایک دم چپ۔ تم ایک ماں ہی نہیں، ایک عورت کے نام پر بھی تھپا ہو۔ تمہاری ہر کرتوت کی خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے، تم میری بہن ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ ٹینشن لیتے لیتے اس دنیا سے چلا گیا، اور تم آدم کے نکاح میں تھی۔ نہ اس سے محبت کی دعوے دار، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کیسے کسی اور سے حرام رشتہ بنایا؟ اس وقت شہریار کے لہجے میں شرمندگی اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا اپنی بہن کے لیے، جبکہ زرش اس کی بات پر ساکت ہو گئی تھی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا مجھے کچھ نہیں پتا؟ تمہارے کیے گناہ میرے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ تمہارے ہر گناہ کے ثبوت دے کر گیا ہے، یہاں تک کہ جس ہاسپٹل سے تم نے اپنا ابارشن کروایا وہاں کی ایک سلپ اور رپورٹ سب موجود ہے میرے پاس۔ شہریار نفرت سے اسے دیکھ کر بولا، بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن یہ سب آدم کو مت بتانا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ہلکا سا ڈر تھا آدم کا۔ وہ شاید بھول چکی تھی کہ وہ آدم کے سامنے ہی منت کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ وہ ابھی بھی آدم سے اچھے کی امید کر رہی تھی۔ تم یہاں اس کی بیٹی پر قاتلانہ حملے کرنے کے جرم میں بند ہو، اور اس بات کا ثبوت اس کے پاس موجود ہے۔ آرام سے اندر جاؤ گی، اور جس طرح تمہاری افیئر اور ان 2.5 سالوں کی کارکردگی ہے، عدالت یوں چٹکیوں میں اس کیس کا فیصلہ آدم کے حق میں کر دے گی، اور تم پوری زندگی جیل میں سڑتی رہو گی، اور اس طرف سے یہ کیس تمہارے خلاف میں لڑوں گا۔ شہریار چبا چبا کر بولتے اس کا سارا سکون غارت کر گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں، میں جیل نہیں جانا چاہتی، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ بے بسی سے چلائی، تم نے بہن ہونے کا فرض کب نبھایا؟ میری عزت کو 2 کوڑی کی کر دی تم نے۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں بچاؤں؟ کیوں؟ شہریار غم و غصے سے چیخ پڑا۔ پلیز بھائی مجھے یہاں سے نکالے، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن مجھے اس قید سے نکالے، آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت وہ قید کے ڈر سے گڑ گڑا رہی تھی۔ شہریار کا دل پسیج گیا، اس کے کیے گناہ اتنے کم تو نہ تھے کہ وہ معاف کرتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔
तुम हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाओ। मन्नत और शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, ना इनके आसपास भी जाओगे तुम कभी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं सब करूंगी। बस मुझे यहाँ से निकालें। वो जल्दी से बोले। कल तक बील के पेपर्स रेडी करवाता हूँ मैं, लेकिन आज की रात तुम्हें यहाँ गुजारनी पड़ेगी। शहरयार संजीदगी से कहकर उठ गया। नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना है। कुछ करें भाई। वो पीछे से रोते हुए बोली, मगर शहरयार अपने कान बंद किए वहां से निकल गया। आयत कल रात ही घर वापस आ गई थी, पर ये अपने घर जाते हुए से भी शाह मेंशन छोड़ गई थी। मगर यहाँ आकर इसे पता चला कि बलाज किसी मीटिंग की वजह से दूसरे शहर गया हुआ है, सुबह ही लौटेगा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अच्छे से अपनी नींद पूरी करके उठी और बाहर आ गई। आज इसने सबके लिए नाश्ता बनाने का सोचा। हानिया पहले ही किचन में मुलाजमा के नाश्ता बना रही थी। अरे तुम क्यों उठी? तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। आयत ने इसे फिक्रमंदी से कहा। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। फरजाद को मेरी नाश्ते की आदत है, वरना वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले जाते हैं। हानिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये तुमने फरजाद भाई को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया। क्या बात हुई भला कि अपनी बीवी के हाथ का नाश्ता करना है? आयत ने मुंह बनाकर कहा। हानिया खिलखिलाकर हंसती। अच्छा एक बात तो बताओ, ये बलाश को नाश्ते में क्या पसंद है? इसने कान खुजाते हुए पूछा। अच्छा, अब आप भी भाई को सर चढ़ाने का इरादा रखती हैं क्या? हानिया ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, वो पहले ही बहुत फ्री हो चुके हैं। मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। इसने बात बनाई। अच्छा वैसे नाश्ता तो बहुत लाइट सा करते हैं, बट आलू के पराठे वो शौक से खाते हैं। हानिया ने इसके इल्म में इजाफा किया और अपना काम करने लगी। वो भी अपना दुपट्टा कमर पर बांधे अपने काम में जुट गई। दोनों ने मुलाजमा को बाहर भेजकर सबका नाश्ता रेडी किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। बाहर से बालाज की आवाज आ रही थी। वो शायद अभी लौटा था। अम्मा जान भी नाश्ते के लिए आ चुकी थी। बालाज शाह फरजाद के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी पहली नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जो घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभाते हुए नाश्ते सेट कर रही थी। बालाज का दिल इसको देखकर एकदम मचल गया, लेकिन वो ना चार आगे बढ़ा और भारी गंभीर आवाज में सबको सलाम किया और अम्मा जान के साथ बैठ गया। इसको देखकर आयत की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन वो नजरें झुकाए अपना काम करने लगी। इन दोनों को नाश्ता सर्व करके वो बालाज के साथ रखी चेयर पर बैठ गई, जबकि हानिया फरजाद के साथ बैठी थी। बालाज ने पराठा उठाया और एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा। आयत ने पुरजोश होकर इसे देखा। बालाज के मुंह का जाविया बिगड़ा। इसने बमुश्किल निवाला हलक से उतारा। ये किसने बनाया है? इतना तेज नमक! जब बनाना नहीं आता तो इनको रखा क्यों है? बालाज जरा तेज आवाज में बोला। एक तो उसे भूख लगी थी, ऊपर से तेज नमक ने इसके मुंह का जायका खराब कर दिया। आयत जिसके मुंह की से तारीफ सुनने के इंतजार में थी, इसके इस तरह गुस्सा करने पर सहम गई। आंखों में तेजी से आंसू जमा होना शुरू हो गए। और अम्मा जान और हानिया ने आयत को देखा। बालाज ने भी अपने साथ बैठी आयत को देखा। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया कि इससे पहले वो कुछ कहता आयत वहां से उठकर अपने कमरे में भागी थी। वो हैरान परेशान रह गया। भाभी ने भी बहुत मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया था। हानिया ने इसे देखकर अफसोस से कहा। हर चीज पर नुक्स ना निकाला करो। पहले इंसान पूछ लेता है किसने बनाया है। तुम तो डायरेक्ट सुनाने लग गए। अम्मा जान ने गुस्से से कहा। बालाश खुद भी शर्मिंदा हो गया था। तो पहले बताना था कि मेरी बीवी ने बनाया है। बेवजह आप लोगों की वजह से मैंने गुस्सा किया। इसने एक ट्रे अपने और आयत के लिए नाश्ता निकाला और कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तकिया आकर इसके मुंह पर लगा था। आयत ने एक और तकिया उठाकर इस पर फेंका, मगर वो बर्वक्त साइड पर हो गया, वरना नाश्ता सारा जमीन बोस हो जाता। इसने जल्दी से नाश्ता दरवाजे के पास रखे टेबल पर रखा और अपनी नाराज बीवी को देखा, जो उस वक्त गुस्से से इस पर सामान फेंकती हुई चुड़ैल लग रही थी। बिखरे बाल, आंखों में बहता काजल जिसकी आंखों से बहते गालों पर निशान बना गया था। अगर कोई कमजोर दिल का बंदा होता तो डर के बेहोश हो जाता था। यार देखो, वो आगे बढ़ने लगा। रुक जाए वहीं, अगर मेरे पास भी आए तो आपका सर फाड़ दूंगी। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। बलाट शाह अपनी बीवी का ये जलाली रूप देखकर अश अश कर उठा था। जानम, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ने इतनी मोहब्बत से मेरे लिए नाश्ता बनाया है। इसने सफाई दी। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मेरे खाने की बुराई की। आपने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज के बाद मैं आपके लिए कभी कुछ नहीं बनाऊंगी। वो गुस्से से रोते हुए मुंह मोड़ गई। बालाज ने जल्दी से इसे पीछे से बाहों में घेरे में लिया। अच्छा रोना तो बंद करो। वो इसके कान में धीरे से सरगोशी कर गया। छोड़े मुझे।
آیت اس کے حصار میں چھٹپٹاتی خود کو چھڑوانے لگی، مگر سامنے بھی بلا شاہ تھا جس کی گرفت اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ جانم آئی ایم سوری، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا، ورنہ میں اپنی جان کے ہاتھ سے زہر بھی ہنستے ہنستے پی جاؤں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آیت کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ پھر سے منہ پھلائے کھڑی ہو رہی۔ بالاش نے اسے سیدھا کیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کیا۔ اب تو غصہ چھوڑ دو، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ آیت کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تھی، مگر وہ ضبط کر دی۔ میں ایک شرط پر معاف کروں گی، آیت نے گردن اکڑا کر کہا۔ مجھے میری جان کی ہر شرط منظور ہے، بالاش نے اس کو مانتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ آپ 20 بار اٹھک بیٹھک کریں گے تب جا کر مانوں گی میں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، جبکہ بالاش تو اپنی بیوی کی شرط پر حیران ہو گیا تھا۔ یار میں کیسے کر سکتا ہوں، بالاش نے پریشانی سے کہا، کیونکہ پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اس سے خود کو چھڑا کر جانے لگے۔ یار رکو تو، اس نے آیت کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یار اتنا بڑا ہو کر میں اٹھک بیٹھک کرتا اچھا لگوں گا کیا، کچھ تو نرمی کرو۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح بولتا آیت کو اتنا پیارا لگا کہ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کا منہ چوم لیتی۔ اپنی ہی سوچ پر اس نے فوراً استغفار کہا، نہیں بس 20 اٹھک بیٹھک پھر صلح، ورنہ آپ جا سکتے۔ آیت سنجیدگی سے بول کر صوفے پر ٹانگ رکھ کے ایک قطع سے بیٹھ گئی۔ اس کو نہ مانتے دیکھ بالاش اٹھا اور دروازہ اچھے سے بند کیا کہ کوئی اسے یہ حرکت کرتے دیکھ نہ لے۔ کیا سوچے گا اتنا بڑا بزنس مین اپنی بیوی کے اشاروں پر اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ آیت نے اس کی احتیاطی تدابیر پر اپنی امداتی ہنسی کو بمشکل روکا تھا۔ جانم ایک بار پھر سوچ لو، آخر تمہارا شوہر وہ، تھوڑا سا رحم کرو، بالاش نے التجا کرتی نظروں سے کہا۔ اٹھک بیٹھک، آیت نے اسے اشارہ کیا۔ بالاش آخری کار اپنی بیوی کی شرط پر عمل کرتے اٹھک بیٹھک کے 3rd سٹیپ میں ہی تھا کہ آیت نے اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے جیسے ہی اپنا چہرہ موڑا، سامنے مرر پر نظر آتے ہی اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم ایک زوردار چیخ نکلی۔ بالاش گھبرا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے تھام لیا۔ چڑیر، آیت چیختے ہوئے اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ پہلے پہل تو بالاش کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے اسے اپنی بات سمجھ آئی، بالاش کا دل پر ایک کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے آیت کو سینے میں بھینچ لیا۔ اس کو ہنستے دیکھ آیت نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، بالاش کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ آیت گھبرا کر اس کی شرٹ کو تھام گئی۔ بالاش کے لفظ میں سختی کے ساتھ ساتھ بے قراری بھی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس کے قریب آتا جیسے پہلی بار۔ بالاش آزادی ملتے اس نے بالاش کو پکارا، جواب اس کی گردن پر جھکا۔ جب اس کی گردن پر جھکا اپنی محبت رقم کر رہا تھا، اور پھر وہ اسے دنیا سے بیگانہ کرتا خود میں گم ہو گیا۔ عقیدت کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ شرمندگی سے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر فریش ہو کر نیچے آ گئی جہاں ساری خواتین بیٹھی شفا کو کسی بات پر سمجھا رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو آتا دیکھ سجدہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی ٹھیک ہوں۔ بھابھی کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے فکر مندی سے شفا کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کے سوال پر جزا اسے رات ہوئے ثانیہ کے بارے میں سب بتاتی چلی گئی۔ عقیدت تو حیران رہ گئی تھی، کیسے کوئی عورت اتنی آسانی سے اپنی اولاد کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ بھی منت جیسی معصوم بچی کی، جبکہ شفا ان سب کے بیچ خاموشی سے بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ اس وقت اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ریحا کو جیسے ہی خبر ملی وہ آ گئی تھی۔ عالیہ کو بھی شہریار منت کا پوچھنے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے گھر کے کسی فرد کا سامنا کر پاتا۔ منت کیسی ہے؟ عالیہ کو اس بچی کی فکر ہو رہی تھی۔ شکر ہے بیٹا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اس بارے میں جانتی نہیں، وہ معصوم تو اس وقت گہری نیند میں تھی جب زرش نے یہ حرکت کی، ابھی بھی سالار باہر گیا ہے۔ فروا بیگم نے دکھ سے کہا۔ ہم لوگ تو بہت شرمندہ ہیں آنٹی، ہمیں بالکل بھی زرش سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ شہریار تو رات سے نہیں سوئے، بہت پریشان ہے وہ، عالیہ شرمندگی سے بولی۔ شہریار بھائی، آپ کو تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ زرش نے جو کیا اس کے اپنے کارنامے اور اندر کی جلن ہے، شفا کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سے جلتی ہے۔
اس میں آپ لوگوں کا عمل دخل نہیں، پلیز ایسا بول کے ہمیں شرمندہ مت کریں، فری نے عالیہ کا ہاتھ تھامتے کہا۔ باقی ہمیں پریشان ہونے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ غلط ہونے سے پہلے آدم پہنچ گیا۔ فریحہ کی بات پر سب نے شکر ادا کیا۔ عالیہ کی نظریں اس چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو سب کے بیچ ہو کر بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کن خیالوں میں تھی۔ سائن کرو اس میں۔ شہریار نے سنجیدگی سے پیپر زرش کے سامنے رکھے۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس وقت وہ ایک مکمل وکیل کے گیٹ اپ میں تھا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہے؟ زرش نے بے چینی سے پوچھا۔ اس میں لکھا ہے کہ تم کبھی بھی خان زادہ مینشن نہیں جاؤ گی، اگر تم چاہتی ہو تو آدم تمہیں دوبارہ اس کیس میں اندر کر دے گا۔ پہلے مجھے یہاں سے نکالیں آپ، زرش نے غصے سے کہا۔ تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے پہلے ان پیپرز پر سائن کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرنا چاہتی تو کوئی فورس نہیں کرے گا۔ اور سرد لہجے میں بول کر اٹھنے لگا۔ آپ میرے بھائی ہیں یا اس کے جو ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہیں؟ کبھی میرے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ میرا حق تک تو آپ کھا کر بیٹھے ہیں۔ آپ جیسا بھائی اللہ کسی کو نہ دے۔ زرش نے انتہائی بدتمیزی سے اس کو جانتے دیکھ کر کہا۔ شہریار کے بڑھتے قدم رکے، آنکھوں میں تکلیف تڑپ کیا کچھ نہ تھا۔ شہریار کے بڑھتے قدم رکے، آنکھوں میں تکلیف تڑپ کیا کچھ نہ تھا۔ سچ کہا تم نے، واقعی میں ایک اچھا بھائی نہیں بن پایا۔ اگر میں اچھے بھائی بن کر تمہاری بے جان ضد پوری نہیں کرتا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتی، شہریار نے نم لہجے میں کہا۔ زرش نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ دیکھو زرش، اگر تم ان پیپرز پر سائن کر دو گی تو نہ صرف تم یہاں سے رہا ہو جاؤ گے بلکہ تمہارا سارا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا جیسا تم چاہتی ہو۔ ویسے، شہریار نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی، وہی جانتا تھا اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ پہلے پراپرٹی کے پیپرز لائیں، اس کے بعد میں سائن کروں گی، زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سب لے کر آیا ہوں۔ شہریار دوبارہ وہاں بیٹھ گیا، اس کے سامنے رکھنے لگا۔ پھر زرش نے کچھ نہیں سوچا، وہ اپنی رہائی اور دولت کے لالچ میں جہاں جہاں شہریار بولتا گیا وہاں وہاں وہ سائن کرتی گئی۔ شہریار نے غور سے زرش کو دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی اب بھی نہیں تھی، نہ ہی پیپر سائن کرتے وقت کوئی افسوس تو کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ تھا سکون۔ جزا، کیا ہوا؟ سالار نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اس نے آنے کا بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ جی کچھ نہیں، اس نے چونک کر سالار کو دیکھا۔ سالار نے بیٹھ پر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جزا سکون سے آنکھیں موند دی۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ سالار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ کیا؟ سالار نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کا چہرہ لال ہوا۔ سالار نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھ سے کیا چھپانا؟ آپ کو تو پتا ہے نا، عقیدت بھابھی اور شفا بھابھی کے گھر بی بی آنے والا ہے، اس نے چہرہ جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ ہاں پتا ہے۔ سالار نے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے بہت پسند ہے، جزا کہہ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی بات سمجھتا سالار اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی جبکہ آنکھوں میں تکلیف چھائی تھی۔ جزا کے بالوں میں چلتا ہاتھ تھم گیا۔ جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو جزا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پسند بچے؟ اس نے سالار کے سنجیدہ چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ بہت پسند ہے بچے، لیکن ابھی تم خود بہت چھوٹی ہو، تھوڑی بڑی ہو جاؤ، اللہ ہمیں بھی اپنا بیبی دے گا۔ سالار نے بمشکل مسکرا کر اس کی ناک پر لب رکھے تھے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہوں میں، پورے 21 سال کی ہو چکی ہوں۔ جزا نے اس سے دور ہوتی گردن اکڑا کر کہنے لگی۔ اچھا ذرا پاس آ کر بتاؤ کتنی بڑی ہوئی ہو؟ سالار نے خمار آلود نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ کر کہا۔ جزا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آئی۔ وہ 2 قدم اور دور ہوئی۔ نہیں، وہ مجھے امی نے بلایا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جزا جلدی سے ادھر آؤ۔ سالار نے گھور کر اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی جو شیر کے منہ میں اپنے ہاتھ ڈالوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر زبان چڑھا کر کمرے سے بھاگ گئے۔ اس کے نکلتے ہی سالار نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ جزا سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسی میں اداسی وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا۔ اپنی اولاد کی خواہش اسے بھی تھی، لیکن اللہ کے فیصلے پر بھی وہ راضی تھا۔ بس وہ جزا کے لیے پریشان تھا۔ ابھی تو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، بس سال ہونے والا تھا ان کی شادی کو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ جانتا تھا جزا کی پریشانی بڑھتی جائے گی، اور جب اسے حقیقت کا علم ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہوا تھا۔ عرش تھکا ہارا گھر آیا تو سب لانچ میں بیٹھے جمع دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔
کل وہ رات کو ہی گھر سے چلا گیا تھا اور اپنا نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ وہ کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا، اس لیے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے امی؟ اس نے سجدہ بیگم سے پوچھا۔ تمہیں کیا؟ تم جاؤ باہر، بند رکھو اپنا نمبر۔ میں کوئی گھر میں کوئی جیے یا مرے، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ سجدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ان کو ویسے ہی عقیدت کی وجہ سے عرش پر غصہ تھا، اور اوپر سے وہ کل رات کا گیا اب واپس آ رہا تھا۔ اب بھی وہاں گھر کی ساری خواتینیں جمع تھیں سوائے شفا اور منت کے۔ عقیدت نے عرش کی طرف دیکھا جو اب بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ بڑی امی، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ سب؟ اس نے سنجیدگی سے فروا بیگم سے پوچھا۔ پھر فروا بیگم اسے سب بتاتی چلی گئی۔ عرش پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے منت، اب کیسی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ شفا کے پاس روم میں ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا بالکل ٹھیک ہے، فری نے اسے بتایا۔ آپ ہی چلیں میرے ساتھ، مجھے منت کو دیکھنا ہے۔ وہ فری کو بولتا خود بھی آگے بڑھ گیا۔ فریحہ بھی اس کے پیچھے چلتی۔ عقیدت نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا، جس نے ایک نظر بھی اپنی بیوی پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کی غلطی معافی لائق نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی نم آنکھیں جھکا گئی۔ پہلے فری کمرے میں داخل ہوئی، پھر عرش بھی اجازت لیتا کمرے میں داخل ہوا۔ شفا کاؤچ پر بیٹھی منت کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش نے آگے بڑھ کر منت کو اٹھایا۔ چاچو کی جان کیسی ہے؟ اس نے محبت سے اس کا ماتھا چھو کر پوچھا۔ اس نے جب سے زرش کی حرکت کا سنا تھا، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ منت اس گھر کی جان تھی، ہر کسی کی جان بستی تھی اس میں۔ ہر کوئی گھر آ کر سب سے پہلے اسے پیار کرتا تھا۔ وہ اس گھٹیا عورت نے منت پر ہی نہیں، ان سب کی جان پر حملہ کیا تھا۔ عرش کا بس نہ چلا اس عورت کو جان سے مار دے۔ میں تیت ہوں۔ منت نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر عرش کی طرح ہی عرش کے ماتھے پر بوسا دیا اور شرما گئی۔ او میرا بچہ بہت کیوٹ ہے۔ عرش اس کے گال پر لب رکھ کر مسکرا کر بولا۔ بھابھی میں منت کو لے کر جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ اس نے شفا کو اطلاع دی تو وہ سر ہلا گئی۔ اس کے جانے کے بعد فری نے شفا کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کن دونوں کے بیچ؟ فری نے نا سمجھی سے پوچھا۔ منت کے پاپا اور ماما کے بیچ۔ اس نے نظریں جھکائے کہا۔ ادھر دیکھو شفا، اس عورت نے بھلے ہی منت کو جنم دیا ہو، لیکن اس کی ماں تم ہو، اس کی پرورش تم کر رہی، اور وہ اسے پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آدم نے اسے مجبور کیا، تب جا کر منت اس دنیا میں آئی، اور دوسرے ہی ہفتے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہاں تک کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ایک بار سینے سے نہیں لگایا۔ وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے اس کو منت کی ماں مت کہو۔ اس نے آج منت کی جان لینے کی کوشش کی۔ جو تھوڑا بہت پیدا کرنے کا حق تھا اس کا، آج وہ بھی حق کھو چکی ہے۔ اس کی ماں تم ہو، صرف تم، اس پر تمہارا حق ہے، تمہاری بیٹی ہے وہ۔ فری نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ شفا نے اس کی طرف دیکھا، ان آنکھوں میں ایک ڈر تھا، اس گھر سے دور جانے کا، اپنی بیٹی کو خود ہونے کا ڈر۔ آدم نے ان سے محبت کی شادی کی تھی، مجھے لگتا ہے ان کے بیچ میں آ گئی، اس لیے سب خراب ہو گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ غلط سوچتی ہو تم سے کس نے کہا کہ ان کی شادی محبت کی تھی؟ یہ شادی آدم کے نے شہریار بھائی کی محبت میں کی تھی۔ اس کے بعد فری شروع سے آخر تک اس سے سب بتاتی چلی گئی، کیونکہ خانزادہ مینشن میں صرف ایک فری ہی تھی جو آدم کی زندگی کے ہر پھندے کی واقف تھی۔ وہ اس کی بہن، دوست، ہمراز سب تھی۔ آج بھی گھر والوں کو لگتا تھا زرش سے شادی آدم نے اپنی پسند کی ہے، کیونکہ اس نے گھر میں سب کو یہی بتایا تھا تاکہ کوئی بھی زرش کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ آدم اپنے رشتوں میں ایمانداری کا قائل ہے، وہ ہر رشتے کو اہمیت دیتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتا ہے، لیکن آدم کی پہلی اور آخری محبت تم ہو۔ جب تم بے ہوش ہوئی تھی وہ پاگل ہو گیا تھا۔ میرا بھائی صرف تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا ہی ہے، تم کچھ مت سوچو۔ اور فری نے اس کے آنسو صاف کر کے کہا۔ اچھا آپ چلو ڈنر کرو ہمارے ساتھ، کیونکہ میں تھوڑی دیر میں احد کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ فری نے اسے بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ آپ چلیں، آپ ہی، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کا دل ایک دم ہلکا سا ہو گیا۔ اس نے
اس لیے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے جلدی آنا۔ فری کہہ کر چلی گئی تو وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آدم کی طرف دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ اس وقت شہریار کے ساتھ آدم کے آفس میں تھی۔ ڈائیورس پیپرز، آدم نے سنجیدگی سے کہا تو زرش کے سر پر کوئی پہاڑ آ گرا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے لگا اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شہریار بھی سنجیدگی سے وہیں بیٹھا تھا۔ یہی کہ میں آدم خان زادہ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہی جملہ 3 بار دہرایا تھا۔ شہریار نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو برباد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس بربادی کی وجہ اس کی بہن خود تھی۔ نہیں نہیں آدم، تم کیا بول رہے ہو؟ بھائی سن رہے ہیں آپ؟ زرش بوکھلا کر اٹھ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ان سب کو نہیں مانتی، تم میرے ہو۔ وہ گھبرا کر بولتی اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری، چھوڑو مجھے، جاؤ تم یہاں سے۔ یہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، ہم خود سالو کر لیں گے۔ وہ شہریار کا ہاتھ جھٹکتی غصے سے چیخی اور آدم کی طرف بڑھی، مگر آدم اس کے پاس آنے پر 2 قدم دور ہوا اور اب اس کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ زرش چلو یہاں سے، اب تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ شہریار نے اسے بازوؤں سے جکڑا تھا۔ تم نے میرا گھر برباد کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ شہریار کے بازو پر دانت کاٹتی خود کو چھڑا گئی۔ آدم سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں موجود تکلیف پر شرمندہ تھا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری حالت پر رحم کرو یار۔ شہریار نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر بے بسی سے جھنجھوڑا تھا۔ زرش نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شہریار اس کے بازو کو سختی سے جکڑ گیا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ آدم بے بسی سے کرسی پر ٹھہر گیا اور آنکھیں موند لی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنے رشتے کو نبھانے کی۔ وہ اپنے اصولوں کے خلاف جا کر اس کی ہر ناجائز بات بھی مانتا تھا۔ اس نے زرش کی بہت بڑی غلطیوں کو معاف کیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ اسے اور اس کی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس نے زرش کو طلاق نہیں دی تھی، صرف منت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے لگتا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد تھک کر واپس آ جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو ماں سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ زرش جیسی جذباتی لڑکی کو اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفا سے نکاح کر گیا، اور یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تب شہریار اور فری ہی تھی جس نے اسے راضی کیا تھا اس نکاح کے لیے۔ پھر جب اس کی زندگی میں شفا آئی پہلی بار، اس کے سینے میں موجود مردہ دل دھڑکا تھا۔ وہ ایک نیک اور پاکیزہ لڑکی تھی، اپنے سے جڑے رشتوں سے محبت کرنے والی، حسد اور بغض سے پاک، ہر کسی کی عزت کرنے والی۔ وہ تو پہلے ہی رات اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا جب وہ دلہن بنی، ڈری سہمی اسی سے سامنے بیٹھی تھی، لیکن وہ ڈرتا خود سے ہی، وہ انصاف نہیں کر پا رہا تھا، نہ کوئی فیصلہ۔ پھر شفا اپنی محبت اور سادگی سے اس کو نہیں، اس کی بیٹی کو بھی جیت گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ پایا۔ پھر جب زرش واپس آئی اور کچھ سمجھ نہیں پایا وہ کیا کرے، اس نے زرش کو نکالا نہیں تھا، وہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے زرش کے پاگل پن سے واقف تھا۔ وہ زرش کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے زرش سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن اس نے پھر وہاں منت کو مارنے کی کوشش کی۔ تھوڑی بہت جو گنجائش زرش کے لیے اس کی زندگی میں تھی، وہ اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ نفرت نے لی۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے قاتل کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے زرش کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، جس میں شہریار بھی متفق تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے منت یا کسی بھی زندگی پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح اپنے گھر لے آیا۔ عالیہ ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے زرش کی بکھری حالت دیکھ کر ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ شہریار سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہ عالیہ کے پاس آئی اور سرتا پاؤں اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ عالیہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اس کے باوجود اس وقت اسے زرش سے خوف آیا تھا۔ شہریار تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے میرا بھائی اپنی بہن تک کو بھول گیا، اس نے سرد لہجے میں بولا۔ عالیہ نے حلق تر کیا، جبکہ شہریار نے زرش کو دیکھا۔ زرش آرام کرو تم کمرے میں جا کر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آرام کروں؟ مجھے آرام کے قابل چھوڑا کب تم نے؟ تم اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، اپنی بہن کو انصاف نہیں دلا سکے، اس آدم کو اپنی منمانی کرنے دی تم نے، تم چاہتے ہو تم اسے روک سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں روکا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں،
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔